جی تو ناظرین، جفا ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ زہرا کو حسن میں کوئی چینج نہیں نظر آتا، جس کے بعد وہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا وہ واقعی اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے یا نہیں۔ معز کی ماں یہاں پہ اس کو سمجھاتی ہے کہ انتیب کب کو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اب اسے بھی انتیب کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ حسن کی دادی کے پاس حسن کے امی ابو کی تصویر ہوتی ہے، جن کو وہ دیکھ کر وہ نازیہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں، جو کہ حسن کی امی، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جیسا تمہارے ساتھ ہوا میں وہ زہرا کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ انتلیب نمیر کو بتا دیتی ہے کہ اس دن اس نے معز کو تھپڑ مارا تھا اور کس طرح سے اس کی انسلٹ کی تھی۔ زہرا جب واپس آتی ہے تو دادی اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کیا وہ اور حسن خوش ہیں، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ خوش ہیں۔ انتیب نمیر کی امی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور ان سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کب واپس آئیں گی، اور اسی دوران اسے چکر آتا ہے، جہاں پہ اس کی ساس پھر اس کو کہتی ہے کہ اسے اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے وہ اپنی صحت پہ توجہ نہیں دیتی۔ زہرا کی امی کو جب پتہ چلتا ہے کہ زہرا اور حسن واپس آ گئے تو وہ انہیں دیکھنے کے لیے جانا چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی ساس منع کر دیتی ہے کہ ابھی تو وہ لوگ آئے ہیں تو ابھی اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نمیر کو اس کی امی بتاتی ہیں کہ انتلیب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کے بعد وہ انتلیب کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اسے کھانے پینے کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ زہرا اپنی امی سے بات کر رہی ہوتی ہے، اس کی امی پھر سے حسن کے رویے کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہیں، جب حسن بھی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ وہ زہرا سے کہتا ہے کہ تمہاری امی ہمارا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہیں، جس کے بعد زہرا کہتی ہے کہ تم ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے، جس کے بعد حسن کہتا ہے نہیں، وہ میں نے ویسے ہی سن لیا۔ زہرا جب ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو وہ کال کر کے حسن کے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے، اور یہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ حسن نے تو کوئی اپائنٹمنٹ لی نہیں اور نہ ہی وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے۔ وہ کافی اپسیٹ ہوتی ہے اور نمیر سے کہہ دیتی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ نمیر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ اس سے کہتی ہے ابھی وہ کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جب وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے تو وہ دادی سے پوچھتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ اس بارے میں جانتی تھی، پھر بھی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اتنی دیر میں حسن بھی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ دادی حسن کو بتاتی ہے کہ زہرا کو سب پتہ چل چکا ہے۔ زہرا حسن سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، میں نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے اسٹینڈ لیا، ان کے ساتھ لڑی، لیکن پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا اور تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ حسن اس سے کہتا ہے تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کرو، کل کو تم ہمارے بچوں کے سامنے بھی ایسے بات کرو گی۔ اس بات پہ زہرا کہتی ہے ہمارے کوئی بچے نہیں ہونے والے، کیونکہ جس طرح سے ہم دونوں رہ رہے ہیں، ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش نہیں، اور ایسی سچویشن میں بچوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ حسن اس سے کہتا ہے یہ سب ڈیسیژن تم اکیلے کیسے لے سکتی ہو، جس کے بعد زہرا کہتی ہے میں ہی اس کی یہ ڈیسیژن لوں گی۔ حسن کو اس بات پر غصہ آتا ہے، وہ زہرا کو تھپڑ مارتا ہے۔ زہرا بھی پلٹ کے حسن کو تھپڑ مارتی ہے اور اس کے بعد ان کی لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ حسن زہرا کو مارتا ہے، جس کے بعد اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ جب زہرا کی ایسی کنڈیشن دیکھتا ہے تو وہ پھر سے رونے لگ جاتا ہے اور دادی کو کہتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں، جس کے بعد دادی کہتی ہے تمہارا ہی قصور ہے۔ پھر وہ لوگ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں اور زہرا کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ حسن ہاسپٹل میں نمیر کو کال کرتا ہے اور کال کر کے اسے کہتا ہے کہ زہرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گر گئی تھی، جس کے بعد وہ اسے ہاسپٹل آنے کے لیے کہتا ہے۔ نمیر انتلیب کو بتاتا ہے، انتلیب بھی ساتھ چلنے کا کہتی ہے، جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یہیں پہ آرام کرے، وہ جا کر پہلے دیکھ لیتا ہے۔ نمیر جیسے ہی ہاسپٹل جاتا ہے تو حسن اسے بتاتا ہے کہ زہرا گر گئی تھی، لیکن جیسے ہی نمیر اندر جاتا ہے اور وہ زہرا کی کنڈیشن دیکھتا ہے تو اسے سب سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ باہر آ کر حسن کی انسلٹ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم جیسا پڑھا لکھا انسان بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا۔ تو کیا ہوگا جب زہرا کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جفا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔